ہر گھر کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. یعنی ارد گرد بھی نظر آنا چاہیے اور وہ سب چیزیں جو اس دور میں ہوئیں یعنی کہیں نہ کہیں بچے اسے پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے کس طرح سے حضرت ہاجرہ کو چھوڑا, آگ کیسے چلی تھی, ابراہیم علیہ السلام کیسے اس میں آگ میں ڈالے گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کیسے کر دیا. یہ یقین کی باتیں ہیں, ایمان کی باتیں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جینے کی باتیں ہیں. یہی تو اپنی نسلوں کو سکھانے کی باتیں ہیں کہ انہیں یہ یقین آئے کہ اللہ کی خاطر جب آپ قربانی دیتے ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر جب آپ ہر ایک چیز کو قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کلمات ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, آج بھی ان کلمات کو کہنے سے کس طرح سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا آگ میں کودنے سے پہلے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کس موقع پر کہا تھا, کن غزوات میں. آج بچہ سوال کرتا ہے جب فلسطینیوں کی صورتحال دیکھتے ہیں تو اس وقت پہ بچے یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے وارئرز کیسے تھے, وہ کیسے لوگ تھے جو جنگیں کرتے تھے اور یعنی دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو مجھے لگتا ہے وہ وقت بہت قریب ہے کہ امت کے اندر بیداری آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ موقع بہت ہی عمدہ ہے جس میں آپ یعنی ایک قربانی کو جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے مثال بنا سکتے ہیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے توسط سے پوری ایک یعنی امت کو اٹھا کھڑا کیا. اور امت مسلمہ جو ہے وہ انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور انہی کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے اعمال کو قبول کیا کہ پوری دنیا کے لیے اپنا گھر اور گھر کے ارد گرد نشانیوں کو پھیلا دیا. اور ہر سال اس کو ریوائز کروانے کا مقصد ہے نا, حاجی یعنی حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے, لیکن یہ کہ ہر سال وہ محفل جمتی ہے, ہر سال وہ تقریب ہوتی ہے اور ہر سال ان اعمال کو دہرایا جاتا ہے. اور پیچھے والے عشرہ ذوالحجہ میں جس طرح سے تکبیرات کہتے ہیں, جیسے ایک دوسرے کی تکلیفوں کا مجبوریوں کا احساس کرتے ہیں, جیسے یعنی ان دنوں میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے, بچوں سے بھی کوشش کروانی چاہیے. اپنی چیزیں جو ہے نا, جو چیزیں آپ استعمال نہیں کر رہے, سب سے پہلے تو یہ کام کروانا چاہیے کہ جو چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی ان کو الگ کر دیں. کم از کم ان چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں ان لوگوں تک ضرور پہنچا دیں جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. میں نے دیکھا اگر آپ بچوں کو کہتے ہیں تو بچے اپنے کلرز بھی نکال دیتے ہیں, چھوٹے بچے تک بھی پینسلز, اپنی کتابیں, اپنے ٹوائز, ہر چیز نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ ایک بار کال تو دے کے دیکھیے کہ فلسطینی بچے کے لیے آپ کیا بھیجنا چاہتے ہیں, آپ کے بچے سب کچھ حاضر کر دیں گے. اور آپ اگر یہ کہنا چاہیں کہ فلسطینیوں کے لیے یوتھ کیا کر سکتی ہے, آپ ایک کال تو دے کر دیکھیں, پھر دیکھیں کہ آپ کا بچہ کہاں پہ ہے. اور یہ دن ایسے ہیں جہاں پہ یعنی لوگوں کو احساس دلانا چاہیے, اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی, تمام انسانوں کے لیے, کہ صرف آپ اپنے لیے نہیں جئیں گے. قربانی اپنے لیے نہیں کی جاتی, اپنا کام تو صرف اتنا ہے کہ اللہ کا قرب ملے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو دل دیکھتا ہے نا, ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا, ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے, ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو دل کا تقویٰ چاہیے کہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید باندھے, اور اجر اسی کا ملے گا جب آپ لوگوں کے لیے کچھ کرو گے. تو آپ نے ان دنوں میں, جیسے حج صرف انفرادی عبادت نہیں ہے, حج میں لوگ اجتماعیت سیکھتے ہیں, ایسے عشرہ ذوالحجہ کو بھی بنیادی طور پر صرف انفرادی عبادات تک محدود نہیں کرنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں نماز, روزہ اور صدقات اور اسی طرح سے ذکر اذکار, دعائیں, تو یہ سب انفرادی عبادات بن جاتی ہیں. جس وقت آپ کہتے ہیں کہ صدقے کا استعمال کیا, آپ کہاں کہاں صدقہ کر سکتے ہو, تو آپ کو یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہیں. کسی بیمار کو دوا چاہیے, کسی کو غذا چاہیے, کسی کو لباس چاہیے, کسی کو پانی چاہیے, کسی کو آپ کے محبت بھرے بول چاہیے, کسی کو ایجوکیشن چاہیے, نالج چاہیے کہ ہمارا دین کیسا ہے.
جو جس کے پاس ہے اسے ضرور لگانا چاہیے اور گھر میں بھی ماحول پیدا کرنا چاہیے اور ان یادوں کو عام کرنا چاہیے. تلبیہ کی آوازیں گونجیں تو بچے تو اتنا زیادہ شوق سے اس کو پڑھتے ہیں. جی تو انفرادی عبادات ذکر یہ تو ایک رونق ہے نا, لیکن اصل کام ہے انسانوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کا.